بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شراز خان۔ جب سے قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے ہیں تب سے لے کر آج تک پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کے کرنٹ افیئرز ٹی وی شوز میں ہر وقت سپریم کورٹ ہی زیر بحث ہے۔ آپ سب نے دیکھا کہ پچھلے چند دنوں میں کس طریقے سے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ایک طرف تو بہت ہی پذیرائی مل رہی تھی، لیکن دوسری طرف تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا تھا۔ آپ سب نے دیکھا کہ جسٹس مظاہر نقوی نے استعفیٰ دے دیا، اس کے دوسرے روز ہی جسٹس اعجاز الاحسن نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ اب کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف بھی ریفرنس داخل ہو رہا تھا، اس وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دے کے اپنی مراد بچا لی۔ اسی طریقے سے مظاہر نقوی کو بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی اپنی مراد بچانے کے لیے استعفیٰ دیا، کیونکہ ان پر جو الزامات تھے ان کو غلط ثابت کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے غلط ثابت کرنے کے بجائے استعفیٰ دے کر راہ فرار اختیار کیا۔ جبکہ آپ سب کو پتا ہے کہ اعجاز الاحسن کے خلاف جب ریفرنس داخل ہوا تھا ابھی اکتوبر میں، تو قاضی فائز عیسیٰ نے اس ریفرنس کو مسترد کر دیا تھا۔ جسٹس اعجاز الاحسن کے لیے بتایا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی قانون کے ماہر جج تھے اور وہ طاقت ترین جج ثابت ہوتے اگر وہ چیف جسٹس بنتے، کیونکہ انہوں نے اپنی تعلیمی کیریئر میں گولڈ میڈل سمیت مختلف ٹاپ پوزیشن حاصل کی ہیں۔ نیو یارک سے LLM کیا، 15 ستمبر 2009 کو لاہور ہائی کورٹ میں جج، 7 ماہ چیف جسٹس، اور پھر 28 جون 2016 کو چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کے دور میں سپریم کورٹ کے جج بنے، جس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ معاملات پر لگاتار 8 سال تک راج کیا۔ انور ظہیر جمالی، ثاقب نثار، آصف سعید کوسہ، گلزار احمد اور پھر آخر میں عمر عطا بندیال چیف جسٹس ان کی ذہانت کے گرویدہ تھے۔ جسٹس صاحبان ان کی مشاورت کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھاتے۔ پاناما کیس فیصلہ ہو یا اس کی نگرانی، تمام اہم ذمہ داریاں سونپی جاتی تھی جسٹس اعجاز الاحسن کو۔ اہم مقدمات کے بینچز ان کے بغیر نہ ہوتے۔ کہا جاتا تھا کہ جسٹس اعجاز الاحسن ذہین ترین انسان ہے۔ قانونی امور پر ان کی گرفت بہت زبردست ہے۔ ان کا بطور چیف جسٹس دور نہایت اہم ہوگا۔ رواں سال اکتوبر سے تقریباً 9 ماہ کے لیے بطور چیف جسٹس فرائض سر انجام دینا تھے، لیکن اچانک سے ہی ایک شخص جس کو ملک کا اگلا چیف جسٹس بننا ہو، جو سب سے طاقتور عہدہ ہوتا ہے، لیکن اس نے استعفیٰ دے دیا تو بہت سے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ اور پر عمران خان اور PTI کے لیے یہ بتایا جا رہا تھا کہ ان کا دور خاص امیدیں وابستہ رکھتے ہیں تحریک انصاف والے ان سے۔ چیف جسٹس بنیں گے تو تحریک انصاف کے مسائل ختم ہو جائیں گے، لیکن پھر آج ان کا اچانک استعفیٰ سامنے آ گیا جو ناقابل یقین ہے۔ لیکن حقیقت بھی، اندازے اور خبریں تو بہت ہیں۔ چند روز پہلے نواز شریف نے بھی ان کا نام لیے بغیر احتساب کی بات کی تھی۔ فی الحال حقیقت صحافت سے دور چند ایک لوگ ہی جانتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے، یقیناً وہ حالات غیر معمولی ہی ہوں گے جن میں بظاہر پہاڑ جیسا مضبوط انسان ریت کی دیوار کی طرح ڈھیر ہو گیا۔ اعجاز الاحسن کے استعفیٰ کے بعد حالات معمول کے مطابق اگر رہے تو جسٹس منصور علی شاہ 3 سال اور 1 ماہ کے لیے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ سپریم کورٹ کے اگلے چیف جسٹس مسٹر جسٹس سید منصور علی شاہ موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی 25 اکتوبر 2024 کو ریٹائرمنٹ کے بعد اگلے دن 25 اکتوبر بطور چیف جسٹس پاکستان حلف اٹھائیں گے اور 27 نومبر 2027 تک 3 سال 1 ماہ یعنی بہت عرصے تک وہ چیف جسٹس پاکستان رہیں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ 28 نومبر 1962 کو پیدا ہوئے۔ جسٹس منصور علی شاہ پاکستان کے وہ واحد جج ہیں جو غیر معمولی عالمی طرز کی جدید عدالتی اصلاحات کے حامی ہیں۔ دلیر اتنے ہیں کہ بس رہے نام رب کا، ایماندار اتنے ہیں کہ بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اپنے اثاثے ویب سائٹ پر خود پبلک کیے۔ آئین، جمہوریت، بنیادی آئینی حقوق کی حفاظت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اب اسی طریقے سے آج کل کے معمولی حالات جو غیر معمولی حالات ہیں، چاہے وہ آروز کا مسئلہ ہو یا لیول پلینگ فیلڈ کا، قاضی فائز عیسیٰ کے لیے یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جتنا بھی غلط ہو رہا ہے آروز کی طرف سے اور الیکشن کمیشن کی طرف سے، یہ سب ان کے سر ہی جائے گا۔ 2018 میں 1 کروڑ 70 لاکھ سے زائد ووٹ لینے والی
اور موجودہ دور کی مقبول ترین جماعت تحریک انصاف، جس کے حق میں پشاور ہائی کورٹ کے 3 ججز 2 الگ الگ فیصلے دے چکے ہیں، اسے بحال رکھتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، یا یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو لندن پلان ہے اس کا شاید مہرا ثابت ہو جائے؟ آج صبح شاہراہ دستور پر سب واضح ہو جائے گا۔ پی ٹی آئی کا جو بلے کا کیس ہے، جو آج الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ، قاضی صاحب روایتی انداز کی بجائے تا حیات نااہلی اور بھٹو کیس کی طرح تحمل سے سنیں گے، یا پھر وہی جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے وکلاء کو سنے بغیر ہی اور سارے معاملات کی جتنے بھی اب تک ہوئے ریٹرننگ افسران کی طرف سے ان سے ناواقف ہوتے ہوئے فیصلہ دیں گے۔ اب صبح یہ سب واضح ہو جائے گا کہ کیا پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس ملتا ہے یا نہیں، اور سپریم کورٹ میں آئندہ اسی طریقے سے کیسز کی سماعت ہوگی جس طریقے سے اب تک دیکھا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو تنقید ہے، دوسری طرف تعریفیں ہیں۔ صحافی حضرات آج یہ بتاتے رہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف کوئی ریفرنس آ رہا ہے، جبکہ ریفرنس کی باتیں یہ سب من گھڑت ہیں۔ پاکستان اس وقت بہت مسائل کا شکار ہے اور عوام یہ چاہتی ہے کہ 75 سالوں کے جتنے بھی تجربات ہیں ان کو چھوڑ کر ایک مرتبہ پاکستان کی عوام کی بات سنی جائے، جو عوام چاہتے ہیں اس ملک میں وہ ہو، اور اب تک یہی دیکھا جا رہا ہے تمام سرویز میں کہ پاکستان تحریک انصاف سب سے زیادہ سرویز میں کامیاب ترین دکھائی دے رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔